اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 77 یعنی 77 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 شروع تھی، لیکن وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے چند الفاظ کی تفسیر تفہیم باقی رہ گئی تھی، تو جہاں سے کل سبق چھوڑا تھا وہیں سے آج شروع کرتے ہیں۔ ذو الحج کی 9 تاریخ تھی، سن 10 ہجری تھا۔ عرفات کا میدان سجا ہوا تھا۔ اے صحابہ کرام کے منور سائے، منور ذاتیں جلوہ فرما تھیں۔ اسلام کی قوت کا اظہار ہو رہا تھا، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں، اب ان کے دین کا ہی بول بالا ہوگا، اب کفر جو ہے وہ یہاں پنپ نہیں سکے گا۔ مایوس ہو گئے ہیں کافر۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس دن مایوس کون ہوا تھا؟ کافر۔ کن سے مایوس ہوئے تھے؟ ایمان والوں سے۔ پتہ چلا کہ ایمان والے تھے میدان عرفات میں، ایمان والے تھے۔ خام خواہ جو شیعہ کہتے رہتے ہیں یہ لوگ مرتد تھے، بے ایمان تھے، اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے منافق تھے، قرآن ان کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن انہی کی تائید کرتا ہے جو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن بن عوف کو، ابو عبیدہ ابن الجراح العامری، سعد کو، سعید کو، عشرہ مبشرہ کو، باقی تمام صحابہ کو ایمان والا اور دین والا سمجھتا ہے۔ اور جو ان کو کافر سمجھے، خود پڑھ لیجئے، میں نہیں کہتا۔ الیوم یئس الذین کفروا، ان سے مایوس ہونے والے کافر ہیں، مومن ان سے مایوس نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخشوہم، اور ان سے مت ڈرو۔ یہ کافر جو ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وخشون، اصل میں تھا وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ ان کافروں سے نہیں ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ کن کے لیے دین مکمل کیا گیا؟ اس کا مصداق اول کون ہے؟ جو وہاں موجود تھے۔ پتہ لگا جو وہاں موجود تھے
وہ کامل دین والے تھے، کامل دین والے منافق نہیں تھے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تام کر دی ہے۔ ذات کو مکمل کیا جائے تو یہ ہے اکمال، صفات مکمل کی جائیں تو یہ ہے اتمام، اور دین کی ذات بھی مکمل کر دی ہے، اور اس کے ضمن میں جو صفات ہیں وہ بھی ہم نے تم پر تام کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے، اور میں اللہ نے تم لوگوں کے لیے جو میدان عرفات میں موجود ہو، دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یعنی وہ جو موجود تھے ان کا پسندیدہ دین ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وہ صحابہ ایمان والے تھے، بے ایمان نہیں تھے۔ اور لوگوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، صحابہ کے بارے میں بک بک مت کیا کرو۔ صحابہ ایمان والے، قرآن تو ہر روز اس سبق میں صحابہ کی عظمت کی آیتیں آتی ہیں۔ پھر پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا نا، یہ جانور حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا۔ آگے پھر مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو بندہ مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی شدت میں، بھوک بہت لگی ہے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، اور دوسری بات یہ غیر متجانف لإثم، اس کا دل گناہ کی طرف مائل بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ جانور مردار ہے، جس کا گلا گھونٹ دیا گیا یہ ہے، جس کو سینگ مار کے مارا گیا ہے، یہ جانور حلال نہیں، حرام ہے، حرام سمجھ کر مائل نہیں اس کا دل، لیکن بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی حالت اضطرار میں یہ حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، لیکن بقدر ضرورت۔ یسألونک ماذا احل لہم، مشرکوں نے اپنی مرضی کی تھی، انہوں نے کہا یہ حبل کے نام کا جانور کھانا بھی حرام ہے، یہ جانور کھانا بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام، اپنی مرضی سے حرام انہوں نے کیا ہوا تھا۔ مالک فرماتا ہے اب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے۔ قل، محبوب فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، جتنی بھی پاک چیزیں ہیں سب ان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ طیبات جتنی ہیں سب حلال ہیں، سب حلال ہیں۔ اب طیبات ہیں کتنی؟ بے شمار طیبات ہیں، ایک ایک کا ذکر کرنا تو یہ مشکل تھا۔ حرام چیزیں تھوڑی ہیں، ان کا ذکر کر دیا، اور ان کا ذکر کر کے فرمایا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات حلال کی گئیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے یہ 11ویں کہاں لکھی ہوئی ہے، تو جو قرآن کہتا ہے احل لکم الطیبات،
تمہارے لیے طیبات حلال کی گئی ہیں. اور 11ویں میں ہے کیا؟ روٹی ہے بھائی. کسی نے روٹی پکائی ایصال ثواب کے لیے. روٹی ہے، روٹی پلیت نہیں ہے، طیب ہے. یہ سالن ہے، سالن بھی طیب ہے، پلیت نہیں ہے. اور اوپر کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں. فرض نہیں ہے آیتیں پڑھنا، واجب بھی نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں، برکت کے لیے پڑھی گئی ہیں. یہ سمجھ کر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا ہے تو برکت کے لیے آیتیں پڑھ لی گئی ہیں. قرآن طیب نہیں ہوگا تو اور طیب کون ہوگا؟ پھر اللہ سے مانگی گئی ہے دعا. اللہ کو سب سے پسند کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں مانگا جائے، اور اپنے مسلمان بھائی کے فائدے کے لیے عرض کیا گیا یا اللہ اس کا ثواب اس کو بھیج دے. تو اس میں گناہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو مالک نے طیبات کو ہم پر حلال کیا ہے. ایک آیت پڑھ دو، ایک آیت جس میں لکھا ہو کہ یہ 11ویں حرام ہے، یہ میلاد حرام ہے، یہ فلاں چیز حرام ہے، خدا کی قسم چھوڑ دیں گے. لیکن جس کو اللہ حلال کرے ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے. وَمَا عَلَّمْتُمْ، آگے ایک مسئلہ ہے، ذرا غور سے ترجمہ سنتے جانا. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ، اور جو تم نے سکھایا ہے جوارح کو. جوارح جمع ہے جارحہ کی. جارحہ کہتے ہیں زخم لگانے والا. یہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں نا، خاص شکاری پرندے ہوں، خاص شکاری جانور ہوں، یہ زخم لگانے والے ہوتے ہیں نا. یہاں مراد کیا ہے؟ شکاری جانور. اور وہ کہ تم نے سکھایا ہے شکاری جانوروں کو، اور سکھایا بھی کس طرح کا ہے؟ مکلبین، اس حال میں کہ تم ان کو سدھانے والے ہو. تم نے ان کو سدھایا ہوا ہے، تمہارے اشارے پر چلتے ہیں. تم نے کہا چلو بھائی، اشارہ کیا، چلو وہ شکار ہے اس کے پیچھے چلو، پیچھے دوڑ پڑا. اب یاد رستے میں ہے، اشارہ کیا رک جاؤ، رک جائے. اس جانور کی بات ہو رہی ہے جس کو تم نے اس طرح کا سدھایا ہوا ہے. اگر وہ تمہارے اشارے پر نہ رکے تو وہ جانور ان میں شامل نہیں ہے. تعلمونہن، تم ان جوارح کو تعلیم دیتے ہو. مما علمکم اللہ، اس میں سے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے. یہاں اشارہ یہ بھی ہے کہ بندے کا اپنا کچھ نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت علم ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. فَكُلُوا، پھر تم کھاؤ. مما امسکنا علیکم، اس میں سے جو ان جانوروں نے روکا ہوا ہے تم پر. جو انہوں نے تم پر روکا ہوا ہے نا، تم پر، اس کو کھاؤ. اتنی شرطیں ہو گئی. اچھا پہلے آگے کر لو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر تم اللہ کا نام لے لو. یعنی اب وہ شکار حلال ہے جس کے لیے تم نے شکاری کتے کو، شکاری باز کو دوڑایا، اڑایا، لیکن بسم اللہ پڑھ کر. پہلی شرط کیا ہے؟ بسم اللہ
پڑھ کر اسے دوڑایا ہو، اور دوسرا وہ کہ وہ سدھایا ہوا ہو۔ سدھایا کس طرح کا ہو کہ تمہارے اشارے پر چلے، تمہارے اشارے پر واپس آ جائے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ خود نہ کھائے، وہ خود نہ کھائے، پکڑ کے رکھے تمہارے لیے، ما امسکنا علیکم، جو تمہارے لیے پکڑ کے رکھے۔ تو تم ایسا جانور جو ہے اس کو تم کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پتہ یہ بھی چلا کہ شکار کے لیے جانور رکھنا منع نہیں ہے۔ جو لوگ رکھتے ہیں نا شکار کے لیے، ایک ہے ویسے شوق کے لیے نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے، بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ وقت زیادہ نہیں لگے گا حساب لینے کے لیے۔ 50,000 سال جتنا ایک دن ہوگا قیامت کا، اللہ کو حساب لینے کے لیے جب حساب کتاب شروع ہوگا نا، وہ گھنٹہ بھی نہیں لگنا، سریع الحساب۔ اور باقی کا سارا وقت تو محبوب کی ٹوریں دکھانے کے لیے ہے، محبوب کی عظمتیں دکھانے کے لیے ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ کچھ پاکیزہ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئی تھی نا، سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا جی، یہودی ہے عیسائی ہے اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں؟ تو مالک فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور ان کا ذبیحہ بشرطے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کریں پھر تو جانور مردار ہے، لیکن اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن ہوں اہل کتاب، ڈنڈی مار نہ ہوں۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ پوچھا جاتا ہے نا مسئلہ، ہو جی وہ عیسائی عورت گھر میں کام کرتی ہے یا عیسائی مزدور ہیں، ان کو ہم کھانا وانا دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور وہ پاک دامن عورتیں جو مومنوں میں سے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں جو ان لوگوں کی ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو، خواہ مومن پاک دامن عورتیں ہوں خواہ اہل کتاب پاک دامن عورتیں ہوں۔ اذا آتیتموہن، جب کہ تم ان کو دے چکو، اجورہن، ان کے حق مہر، حق مہر دینا لازمی ہے، خواہ مومن عورتیں ہیں خواہ اہل کتاب عورتیں۔
محسنین، نیت یہ ہو کہ میں نے ہمیشہ اس کو اپنی قید میں رکھنا ہے، ہمیشہ اپنے نکاح میں رکھنا ہے۔ غیر مصافحین، صرف چسکا نہیں لینا، مستی نہیں نکالنی، یہ شرط ہے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی پوشیدہ یاری لگانے والے بنو۔ پوشیدہ یاری لگانے والا بھی نہیں بننا، مستی نکالنے کے لیے بھی ان عورتوں کو استعمال نہیں کرنا۔ نیت کیا ہو کہ ہمیشہ یہ میرے پاس رہیں گی، نیت یہ ہو۔ تو یہ آیت پھر پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسلام کے اندر متع کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ متع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وقت بھی مقرر، پیسے بھی مقرر، کوئی گواہ نہیں، کوئی عدت نہیں، کوئی میراث نہیں، بھئی یہی دو چیزیں ہیں۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے نکاح کرنا ہے تو ہمیشہ رکھنے کی نیت سے کرنا ہے۔ تو یہ متع جو ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اور قرآن نے بھی حرام قرار دیا ہے۔ 18واں پارہ نکالو پھر، شروع ہو رہا ہے سپارہ، قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ جو لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، مال میں سے پیسہ نکالنا، یہ بھی زکوٰۃ ہے، اور خود پاک صاف ستھرا رہنا، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ دل میں سے کوڑ، یہ حسد بغض کے کوڑ نکالنا، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جو پاکیزگی کے لیے کام کرتے ہیں، اور آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان پر کہ مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ ان کے، یعنی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، تو جو لوگ شرمگاہ کو یہاں استعمال کریں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، تو جو چاہے اس کے علاوہ، فأولئک هم العادون، تو بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب ممتوع عورت جو ہے جس کے ساتھ متع کیا گیا، کیا وہ بیوی ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا وہ لونڈی ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو پتہ چلا صرف ان دو جگہ پر شرمگاہ استعمال کی اجازت ہے، وگرنہ کسی اور عورت کے ساتھ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ متع تو قرآن کی روح سے بھی حرام ہے۔ اچھا، ایک متع جائز بھی ہے، اور شیعہ دھوکہ دیں گے یہاں سے، وہ ہے کون سا متع؟ متعۃ الحج، حج کا متع۔ متع ہوتا ہے نا نفع اٹھانا، حج کا متع کیا ہے؟ احرام باندھا عمرے کے لیے، پہنچ کے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر جب حج کے دن آئے تو حج کے لیے احرام باندھا، یعنی ایک ہی سفر میں، حج کے سفر میں یہ عمرہ کا فائدہ اٹھایا۔
تو یہ ہے متعۃ الحج، یہ جائز ہے، اور یہ جو متعۃ النساء ہے یہ حرام ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے انکار کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو بے شک اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ایک آدمی ایماندار ہے، ایماندار کے ایمان کا کیا انکار، میں نہیں مانتا، تو اس کے عمل کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ صحابہ کرام ایماندار ہیں، جو ان کے ایمان کا انکار کرے، بظاہر وہ جو بھی خیرات کرتے نظر آئیں گے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ کیا مطلب؟ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو، یہ تو تم نے قدوری وغیرہ میں پڑھا ہوگا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے اردتم، جب تم ارادہ کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم، تو دھوو تم اپنے چہروں کو۔ یہ اب فرائض وضو کے بیان ہو رہے ہیں۔ وَأَيْدِيَکُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا، مسح کرو اپنے سروں کا۔ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اور دھوو تم اپنے پاؤں کو گٹوں سمیت۔ کون کون سے فرائض ہیں؟ منہ کو دھونا ایک، دوسرا کوہنیوں سمیت ہاتھ کا دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا پاؤں کا دھونا۔ اب غور سے سننا میری بات کو، یہ جو الفاظ ہیں نا، وَأَرْجُلَکُمْ، اس کی ایک اور قرات بھی ہے، وہ ہے أَرْجُلِکُمْ۔ اس کو أَرْجُلَکُمْ بھی پڑھا گیا ہے اور أَرْجُلِکُمْ بھی پڑھا گیا ہے۔ جب پڑھیں أَرْجُلَکُمْ تو اس کا عطف ہوگا وَامْسَحُوا پر، أَرْجُلَکُمْ پڑھو گے تو اس کا عطف ہوگا وجوہکم پر، وَأَیْدِیَکُمْ، تم دھوو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو، اور اپنے پاؤں کو۔ اور اگر پڑھیں أَرْجُلِکُمْ تو پھر اس کا عطف ہوگا بِرُؤُوسِکُمْ پر۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور تم مسح کرو اپنے سروں کا، اپنے پاؤں کا، مسح کرو تم اپنے پاؤں کا۔
اب یہ دو قراتیں ہیں اور دونوں متضاد ہیں. اگر مسح ہے تو دھونا نہیں، اور اگر دھونا ہے تو مسح نہیں. شیعہ حضرات اس کو ارجلکم پڑھتے ہیں، وہ اس کا مسح کرتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں اپنے پاؤں کا مسح نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان دونوں قراتوں پر عمل کی کیا صورت ہوگی؟ ایک صورت ہے کہ دو مختلف حالتوں پر ان کو محمول کیا جائے. ایک وہ حالت ہے جب موزے نہ پہنے ہوں. جب موزے نہ پہنے ہوں تو ارجلکم، دھوو تم اپنے پاؤں کو. اب یہاں مسح نہیں ہے، کیونکہ شیعہ حضرات کی اپنی کتاب تہذیب الاحکام کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ ایک جگہ جا رہے تھے، رستے میں صحابہ وضو کر رہے تھے، کچھ صحابہ کی ایڑیاں پوری دھلی نہیں تھیں، خشک تھیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خشک ایڑیاں دیکھ کر فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں یہ تو جہنم میں جائیں گی، اس لیے اپنے پاؤں کو پورا پورا دھوو. تو یہ حدیث بیان ہے اس آیت کا کہ یہاں ارجلکم نہیں، کیا ہے؟ ارجلکم. صرف اڈیاں سکیاں رہ جان تے جہنم جان گیاں، پورا پیر سکا رہ جائے تو باہر رہ جائے گا کم. اچھا، یا یہ ہے کہ موزے پہنے ہوں، وضو کر کے موزے پہنے ہوں، تو اب حکم کیا ہے کہ دوبارہ وضو کرنے لگو اپنی مدت کے اندر اندر. تو وہ ارجلکم کہ تم مسح کرو اپنے سر کا بھی اور اپنے پاؤں کے موزوں کا بھی. تو یہ ہے وجہ تطبیق، یہ ہے وجہ تطبیق، وگرنہ دھونا اس کا فرض ہے. نکالو بھی 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 26. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، اوے نہ عبادت کرنا سوائے اللہ کے. کیوں؟ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر. عذاب سے. کون سے عذاب سے؟ یوم علیم، درد دینے والے دن کے عذاب سے. یہ یوم موصوف ہے علیم، کیا یہ اس کی صفت ہے؟ کیا وہ دن درد دینے والا ہوگا؟ بولو، سب کو وہ دن درد دینے والا ہوگا؟ نہیں. تو پھر یہاں دن کی صفت علیم کیوں لائی گئی؟ یہ صفت کیوں لائی گئی؟ مجرور کیوں آیا یہ؟
اس لیے کہ بعض اوقات پڑوسی کا بھی حق بنتا ہے۔ پڑوسی ہوتا ہے نا، جار پڑوسی، جوار پڑوسی، جمع آ گئی اس کی، تو پڑوسی کی وجہ سے جر دے دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جر جوار۔ چونکہ عذاب یومن، یوم مجرور ہے نا، اس لیے اس کے پڑوس کی وجہ سے علیم کو بھی جر دے دی گئی۔ حالانکہ دن جو ہے یہ درد دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض لوگ تو اس دن بڑے مزے میں ہوں گے، تو درد دینے والی چیز ہر ایک کو درد دیتی ہے۔ مارو ہاں کو سونے جنوں مرضی مارو، جس انسان کو بھی مارو گے اسے درد ہوگی۔ تو یہ ہے جر جوار۔ تو ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ جو قرات ہے نا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، آگے وَأَرْجُلِكُمْ، جو مجرور قرات آئی ہے وہ جر جوار کی وجہ سے آئی ہے، وگرنہ اصل کیا ہے؟ اصل قرات کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ہو جاؤ جنوبی۔ جنوبی کون ہوتا ہے؟ جس پر نہانا واجب ہو جائے، احتلام ہو جائے، یا حشفہ اپنے پارٹنر میں غائب ہو جائے تو وہ جنوبی ہو گیا۔ اور اگر تم ہو جاؤ جنوبی، فَاطَّهَّرُوا، تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو، خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی واش روم سے، قضاء حاجت سے ہو کے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ لفظ ہے لامستم، یہ ملامست سے قرینہ ہے جماع سے، کہ تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو، ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہیں ملا تو کیا کرو؟ فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، کس سے؟ صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ۔ اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا یہ آیت آئی کیوں تھی، کیوں نازل ہوئی تھی؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا نا، تلاش میں رہے صحابہ، تو پھر سوچنے لگے کہ اگر آج ہماری نماز قضا ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پانی تو یہاں ہے نہیں، پانی کے بغیر تو وضو نہیں ہوگا، وضو کے بغیر نماز نہیں، ہماری قضا نماز کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بعض صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے شکایت کی کہ آپ کی صاحبزادی ہیں، کم سن ہیں، چیزیں سنبھال کے نہیں رکھتی، مصیبت ہمیں پڑ گئی ہے۔ تو پھر سرکار مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمایا یہ آیتیں ابھی جبریل لے کر آیا ہے۔ تو وہی صحابہ جو پہلے لال پیلے ہو رہے تھے خوشی سے اچھل پڑے۔ حضرت اسید بن حضیر کہنے لگے اے ابو بکر، تیرے خاندان کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، نہ آج عائشہ کا ہار گم ہوتا، نہ قیامت تک کے آنے والے مومنوں کو تیمم والی نعمت ملتی۔ تو تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہو، اور جو مٹی کی ہم جنس ہے اس کے ساتھ بھی تم تیمم کر سکتے ہو،
مٹی کی ہم جنس کون ہے؟ مٹی پر جتنی مرضی آگ جلاؤ، کیا وہ جلتی ہے؟ نہیں۔ تو جو چیز آگ کے جلانے سے نہ جلے تم اس کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو۔ اچھا، تیمم کس طرح کرنا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تم پوچھو، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، من ہو اس مٹی سے، یعنی مٹی ہے نا، اس پر یوں ہاتھ مارو، یوں ہاتھ مار کے اپنے چہرے کا مسح کرو۔ اب یہاں ایک فقہی اختلاف ہے کہ دوبارہ ہاتھ مارنا ہے یا اسی ضرب کے ساتھ تم نے کوہنی کا مسح کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک 2 مرتبہ ہاتھ، پہلی مرتبہ چہرہ، پھر دوسری مرتبہ یہ اچھی طرح لو جی، مسح کر لو، لو اب تم پاک صاف ہو گئے، تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ بناوے تم پر کچھ تنگی، تم پر تنگی نہیں چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنی نعمت تم پر تام کر دے وے، علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، تم پر جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا شکر ادا کرو، جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یہ وہابی علماء کو، دیوبندی علماء کو سوچنا چاہیے، ہماری بات پر غور کرنا چاہیے۔ ہم جو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو یہ کیا اس آیت کے مطابق نہیں؟ اللہ کہتا نہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کو تم یاد کرو، اس کا چرچا کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اچھا یہ اللہ کی نعمت بھی یاد کرو اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہے۔ اللہ نے جو تم سے عہد لیا ہے اس کو تم یاد کرو۔ اللہ نے کہاں عہد لیا؟ اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے جب بھی کسی کو سرکار بیعت کرتے، مسلمان کرتے، تو اس سے باقاعدہ معاہدہ ہوتا تھا، عہد لیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا نمازیں پڑھنی ہیں، جو میں حکم دوں گا تم نے ماننا ہے۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اطاعت کی، سنا اور اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے، دلوں کی باتیں بھی اللہ جاننے والا ہے۔ تو اس عہد کو تم پورا کرتے رہو۔ یارو کیا شان ہے ہمارے آقا کی، عہد سرکار لے رہے ہیں اور اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا، یعنی رسول اللہ کا بولنا اللہ کا بولنا، رسول اللہ کا دینا اللہ کا دینا، رسول اللہ کا لینا اللہ کا لینا، اور رسول اللہ کا کسی سے معاہدہ کرنا یہ اللہ ہی کا معاہدہ کرنا ہے۔ یعنی رسول اللہ جو وعدہ کریں گے اس کا پورا کرنے کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو،
کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بن جاؤ خوب قائم رہنے والے اللہ کی رضا کے لیے، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تم نے ہمیشہ گواہی انصاف کی دینی ہے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور نہ ابھارے تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم نے انصاف نہیں کرنا۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر نہ ابھارے، دشمن بھی آ جائے ہو حق پر، فیصلہ تمہارے پاس آ جائے تو تم نے غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ گواہی دینے کا موقع ہے تو دشمن کے خلاف اگر وہ حق پر ہے تو جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ یہ ہے میرے بچوں اسلام، جو ہمیں حق کا، انصاف کا اور سچ کا درس دیتا ہے۔ اعدلوا، انصاف ہی کرنا، انصاف ہی کرنا۔ ہوا اقرب للتقوی، اور یہ انصاف جو ہے یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبردار ہے ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ تم اچھا کرو گے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، تم ڈنڈی مارو گے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ انصاف کے رستے سے تم نے قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سن لو، جو ہماری بات مانے گا نا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ اس آیت کا بھی مصداق اول کون ہے؟ مصداق اول میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اور بات وہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ آج بھی جو ایمان لاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اپنوں کے خلاف گواہی دینی پڑے وہ تب بھی گواہی دے دیتا، اپنے پرائے کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ بس آپ نے جھٹلانا نہیں اللہ کی آیتوں کو۔ قرآن کی آیت سامنے آ جائے، جب تسلی ہو جائے اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے، بالکل یہی اللہ کا فرمان ہے، کچھ کیوں نہ ہو جائے تم نے اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اگر انکار کرو گے تو اللہ کی وعید ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنمی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم